آپ کے لیے ٹربل میکر ہیں جو کوسچنز، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے جواب کہیں سے تسلی بخش نہیں ملیں گے، ان کو پریفر کر لیں، میں جو خوشی ہوں اسی جی۔ اپنا ایک علیحدہ سے گاڈ ڈیفائن کیا ہوا ہے اور ہندوؤں نے ایک علیحدہ سے، اور ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ سب کچھ ہیزرڈلی ہو رہا ہے، کوئی اس کے پیچھے کوئی قوت نہیں ہے، تو اس میں آپ کس طرح سے اسے جسٹیفائی کریں گے؟ ایک ہمیں جامع ایسا کریں، کیونکہ ہماری اکثر کسی کو ڈسکشن ہو جائے تو میری کتاب لیں، قرآن آن کریشن اینڈ ایکسپینشن آف یونیورس۔ پہلی بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ تصور کہ ہندوؤں نے بنا رکھا ہے خدا، بعض لوگ نفی کرتے ہیں اس چیز کی اور دلیل لاتے ہیں، دیکھو جی ہندوؤں نے اپنا خدا بنا رکھا ہے، عیسائیوں نے اپنا بنا رکھا ہے ٹرینٹی کا، ہندوؤں نے ہزار خدا بنا رکھے ہیں، کسی کا ہے ہی کوئی نہیں، اسی طرح مسلمانوں کو بھی اسی میں جڑ دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ ایک جاہلانہ تصور ہے، کبھی اس چیز کو آپ قبول نہ کریں۔ اگر کوئی گمراہ ہیں 10 آدمی، تو ان گمراہوں نے اگر غلط تصورات گھڑ رکھے ہیں تو اس کی بنیاد پہ ہدایت یافتہ آدمی کے صحیح تصور کو نگیٹ اور رد نہیں کیا جا سکتا۔ گمراہی گمراہی ہے اور ہدایت ہدایت ہے۔ لیکن یہ بات کس طرح ثابت ہو کہ ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ ہدایت کی ہے؟ ہاں بیٹے، میں اس کے لیے یہ ایک سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ میں پورا سمجھ گیا ہوں، آپ کو اس پر مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں پورا ان ڈیپتھ بیٹے جان گیا ہوں۔ یہ سبجیکٹ ایسا ہے کہ اب اس کے بعد اس کسی اور سوال کی اگر میں اسی پر کروں تو ضرورت نہیں رہے گی، سارے سوال ختم ہو جائیں گے، یہ بڑا ڈیٹیل مانگتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ میں 2-3 ریفرنسز دے دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ کچھ بھی ہے فیصلڈی نہیں ہو رہا، یہ ڈیوائن پلان کے مطابق ہو رہا ہے۔ ہر چیز کو رد کر دیں، آپ تو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں جی، ہم سائنس کی طرف آ جاتے ہیں۔ ساری دنیا کا نظام جو ہے سائنس میں کاز اور ایفیکٹ کے ساتھ ہے، کاز اور ہر ایکشن کے لیے پیچھے کوئی کاز ہوتی، بغیر کاز کے کوئی ایکشن نہیں ہوتا۔ تو سوال یہ ہو گیا کہ ساری کائنات کی تخلیق، اول چلے جائیں پیچھے چلے جائیں پیچھے چلے جائیں، ایون دی فرسٹ کریشن، وہ بھی ایک ایکشن ہے، کمنگ انٹو ایگزسٹنس۔ دیر واز اے کنورشن فرام نتھنگنیس ٹو سم تھنگنیس، دیر واز نتھنگنیس اینڈ سم تھنگ کیم انٹو ایگزسٹنس۔ عدم تھا، کوئی چیز وجود میں آئی۔ سوال یہ ہے بیٹے، وٹ واز دی کاز آف دیٹ فرسٹ ایکشن آف کریشن ان دس ورلڈ؟ وہ جو پہلا ایکشن دنیا میں ہوا کریشن کا، کہتے ہیں ہیپیزلڈی ہو رہا ہے۔ ہیپیزلڈ تو بیٹے اس وقت ہو جاتا ہے جب کھلبلی مچ جاتی، بہت سی چیزیں ہو گیا، اور ہیپیزلڈ بھی نہیں ہے، میں اس کو بعد میں آتا ہوں بیٹے۔ ذہن میں رکھیں کہ جو پہلا ایکشن کائنات میں کریشن کا ہوا، اپیئرنس آف لائف کا ہوا، دیر مسٹ بی سم کاز بیہائنڈ دیٹ۔ وہ کاز کیا تھی؟ اس کو فلسفے کی زبان میں علت العلل کہتے ہیں، ساری کازز کی کاز، کاز آف دی کازز۔ وہ کاز آف دی کازز وہ اللہ کا امر تھا۔ ہمارے پاس تو یہ جواب ہے، دنیا کے کسی اور فلسفے کے پاس اس کا جواب کوئی نہیں۔ سائنٹسٹ جواب نہیں دے سکتا، ہندو جواب نہیں دے سکتا، خدا کا منکر جواب نہیں دے سکتا۔ وہ ایک کنفیوژن تو کریٹ کر سکتا ہے، مگر آپ اس کو پکڑ کے اس پہلے پوائنٹ پر لے جائیں۔ میری بات سمجھ گئے نا؟ آپ اسے کہیں کہ I want to come out of this confusion and state of ambiguity، میں اس سے نکلنا چاہتا ہوں، اوپر چلو اوپر چلو اوپر چلو۔ پہلی کریشن جہاں سے کائنات کی ابتدا ہوئی، فرام نتھنگنیس، تو نتھنگنیس سے جب کوئی چیز دنیا میں وجود میں آئی، وہ جو ایکشن آف کریشن تھا وہ کیسے ہوا؟ وہ تو ہیپیزلڈ، پہلا ایکشن تو ہیپیزلڈ نہیں ہو سکتا۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ اس کی کوئی کاز ہوگی، وہ جو کاز ہے پہلے ایکشن آف کریشن کے پیچھے اس کائنات میں، ہم اس کاز کو امر الہی کہتے ہیں۔ اس کا جواب ہمارے پاس ہے۔ دوسروں سے پوچھئے کہ تمہارے پاس کیا جواب ہے، they have no answer to that۔ ہمارے پاس جواب قرآن میں ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ اللہ کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے، وہ امر کن کرتا ہے، پس وہ چیز ہونے لگ جاتی ہے۔ It starts coming into existence۔ یہ قرآن نے جواب دیا ہے، یہ ہمارے سوا، اسلام اور قرآن کے سوا دنیا کا نہ کوئی سائنٹسٹ جواب دے سکتا ہے، نہ کوئی دنیا کا کوئی فلسفہ اور مذہب جواب دیتا ہے۔ یہاں کے وہ کہے گا we know nothing about that، یہ کہیں گے آگے جب وہ یہاں ان کو لے کر آئیں گے نا، یہاں تک وہ کہیں گے یہاں کے نالج ختم ہو جاتا ہے۔ فلاسفر کہے گا کہ اس سے آگے نالج نہیں جاتا، فلاسفر یہ کہے گا۔ مذہب کہے گا اس سے آگے we don't know about that۔
وہ کہے گا دیر از سم تھنگ وچ وی کانٹ نو. یہ آپ مختلف جو مذاہب اور لوگوں اور پوچھیں وہ اس طرح کے جواب دیں گے آپ کو کہ دیر از سم تھنگ بٹ وی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ. ہم کہیں گے وہ جس کو وہ کہہ رہا ہے کہ دیر از سم تھنگ بٹ وی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ, اس سم تھنگ کو ہم اللہ کی قدرت کہتے ہیں. اسلام نے اس کو بیٹے ڈیفائن کر دیا ہے, دنیا کا کوئی مذہب اسے ڈیفائن نہیں کر سکتا. ایک بات ہو گئی. اب اگلی بات بتاتا ہوں بیٹے. کوئی یہ کہے کہ سب کچھ ہیپیزرلی ہو رہا ہے, دیر از نو پلان بیہائنڈ دیٹ, یہ غلط ہے بیٹے. کچھ ہیپیزرلی نہیں ہو رہا. مثلا آپ دیکھ لیں کروڑہا انسان زمین پر پیدا ہو رہے ہیں دنیا میں, ہر ایک کی پیدائش کا ایک ہی اصول ہے, یونیورسل. ہیپیزڈنس میں یونیورسل یونیفارمٹی نہیں ہوتی. ماں باپ ملتے ہیں, ایک جرم ہوتا ہے, اس کے آگے امپلانٹیشن ہوتی ہے, یوٹرس میں سپرم ہوتا ہے, اس کا اووم ہوتا ہے, اس کے سیلز کی آپ تو پڑھ کے آئے ہیں, شاید میڈیکل آپ نے نہیں پڑھا میرا خیال ہے, آپ تو انجینئرنگ سائڈ سے آئے. پھر اس کی مائٹوٹک ڈویژنز وغیرہ ہوتی ہیں, اس سے چلتے چلتے پھر ایمبریو بنتا ہے, پھر ایمبریو سے آگے ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں, پھر اسکیلیٹل سسٹمز آتے ہیں, مسکولر سسٹم آتے ہیں, پھر بیٹے فیٹس بنتا ہے, اور مرحلہ وار اس کے مراحل ہوتے ہیں, اور جا کے فیٹس کی ساری تکمیل کے بعد اس کی تکمیل ہوتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہیپیزڈ ہو تو کسی کی تخلیق کسی طریقے سے ہو, کسی کی کسی طریقے سے, کسی کی کسی طریقے سے. انسان ہو, حیوان ہو, پرندہ ہو, پوری دنیا میں تخلیق کا ایک ہی نظام ہے. پیدا ہونے والے ارب ہا کریچرز ہیں, مگر ان کے اندر پرنسپل آف کریشن ایک ہے. یہ جو ہے یونٹی ان پلورالٹی, دس وننس ان پلورالٹی, وننس ان دی فارم آف یونیفارمٹی, کہ ساری کائنات میں تخلیق ایک ہی طریقے سے ہو رہی ہے. So we would say this is oneness in unity in plurality. تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. وہ کہیں گے بس ایسا ہو رہا ہے. تو کیا عقل اس بات کو قبول کرنے کو تیار ہے, اس جواب کو, بس ایسا ہو رہا ہے اتفاقاً. اتفاقاً ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ہر کوئی ایک ہی اصول سے پیدا ہوتا ہے, ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ مختلف اصولوں سے پیدا ہو؟ میری بات آپ سمجھیں. کئی کسی اور طریقے سے پیدا ہوں, کئی یوٹرس کے بغیر پیدا ہو جائیں, کئی فیٹس کے بغیر پیدا ہو جائیں, کئی ایمبریو کے بغیر پیدا ہو جائیں, کئی سپرم سے پیدا ہو جائیں, کئی اووم سے پیدا ہو جائیں, صرف کہیں کچھ طریقے. ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ مگر ساری کائنات کو دیکھیں بیٹے, ایک ہی سسٹم. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے سسٹم کا ایک پلان ہے, اس پلان کو یونٹی کہتے ہیں, وحدت ہے. سو اس کے اوپر چلے جائیں. ہم کہتے ہیں بیٹے کہ یہ وحدت جو ہر کثرت اور پلورالٹی میں ریفلیکٹ کرتی ہے, یہ ریفلیکشن ہے اس وحدت کا جو وحدت حقیقی ہے, کیونکہ پلان ایک کا دیا ہوا ہے. اگر کوئی ڈیوائن پلانر نہ ہوتا تو ہیپیزڈنس کے نتیجے میں پتہ نہیں کیا کیا تماشا ہوتا. پھر آپ یونیورس, آپ تھوڑا کلیئر ہو گیا نا بیٹے, آپ پھر یونیورس کی طرف آ جائیں, کائنات کی طرف. جیسے انسانی لائف ہے بیٹے, اس طرح پودوں کی زندگی ہے, اس طرح جمادات کی زندگی ہے, اسی طرح آپ یونیورس میں آ جائیں, اسپیس کی زندگی ہے, ہیونز کی زندگی ہے, سیاروں ستاروں کی ساری زندگی ہے, پوری کائنات کی. تو کائنات کا ایک نظام چل رہا ہے, اور اس نظام میں کوئی ہیپیزڈنس نہیں ہے. یعنی میں کہہ رہا ہوں بیٹے, یہ کنسیپٹ غلط ہے جو سمجھتے ہیں کہ ہیپیزڈلی ہو رہا ہے, یہ وداؤٹ اینی ڈیوائن یا یونیفارم پلان کے. ہیپیزڈنس کا مطلب تو پھر یہ ہوا, یہ جو جس کو کہتے ہیں گریویٹیشنل فورسز ہیں, ایکسپینشن ہو رہی ہے, یہ سارا ایک نظام ہے جو چل رہا ہے نا, نظام ہے. اس نظام کو ایک گھر بیٹے کسی چلانے والے کے بغیر نہیں چلتا. اب اس پر میں جو چیز آپ کو دینا چاہتا ہوں بڑی انٹرسٹنگ ہے. آپ چلے جائیں سائنس کے پروسیس کی طرف. بگ بینگ تھیوری, جو لیٹسٹ تھیوری جو ڈسکس ہوتی ہے, سائنس کہتی ہے کہ اس کائنات میں سب سے پہلے, سائنس بھی کہتی ہے کہ ایک کاسمک ایگ کا نام دے دیتی ہے, یونیفائڈ ایک باڈی تھی, یا کاسمک ایگ جو ایک چھوٹی سی باڈی تھی, اور اس کے اندر بہت بڑی فورس تھی, طاقت تھی. آل آف اے سڈن وہ برسٹ ہوئی, اس کو فرسٹ ایکسپلوژن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فرسٹ ایکسپلوژن. اس کو سائنس نے بگ بینگ کا نام دے دیا. وہ اچانک پھٹی, چونکہ طاقت اس کے اندر اتنی زیادہ تھی کہ وہ پھٹ گئی, اور وہ اتنا بڑا ایکسپلوژن ہوا, اور اس ایکسپلوژن سے اتنی طاقت نکلی کہ اس سے جو کچھ باہر منتشر ہوا وہ پھیلتا چلا گیا, اور آج تک ایکسپینڈ کرتے کرتے کائنات ایکسپینڈ ہوتی چلی جا رہی. دس از واٹ سائنس سیز. اس کی انٹرپریٹیشنز مختلف قسموں کی آ رہی ہیں. کوئی کسی طرح انٹرپریٹ کرتا ہے, پلازیبل انٹرپریٹیشنز ہیں, کوئی کسی طرح کرتا ہے, کوئی بگ بینگ تھیوری لیتا ہے, کوئی اسٹیٹک یونیورس تھیوری لیتا ہے, کوئی اوسیلیٹنگ یونیورس تھیوری لیتا ہے.
ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी की ये फैलती जाएगी, फैलती जाएगी, फैलती जाएगी, फैलती जाएगी, एक एंड आ जाएगी जहाँ इसका फैलना, एक्सपेंशन प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा। वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी, होती 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 कॉन्ट्रैक्ट होकर फिर इतना करीब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी कि फिर आपस में एक्सप्लोजन होगा, कोलिजन कहते हैं उसको। देयर वुड बी अगेन कोलिजन, वो बिग क्रंच होगा, एक बिग बैंग होगा, तो पहले की तरह फिर क्रंच होगा और हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी नथिंगनेस में। अब साइंस कहती है कि वो जो पहला वजूद था उससे पहले पूछो तो वो से देयर वाज नथिंगनेस, बल्कि वो कहते हैं उससे पहले एक गैसियस स्टेट थी। क्या गैसियस स्टेट थी? गैस ही गैस थी। उससे पहले क्या है? दे नो नथिंग। अब बेटे सबसे ज़्यादा ऊंचा नॉलेज किसी चीज़ को इंटरप्रेट करने का कायनात में आज तो साइंस है ना। ये सब्जेक्ट एस्ट्रोफिजिक्स और कॉस्मोलॉजी का सब्जेक्ट। साइंस यहाँ पहुँचकर एक वहदत तक पहुँची है कि शुरू में एक वहदत थी, उसको मुख्तलिफ नाम दिए मैंने। एक नाम कॉस्मिक एग आपको बताया, मुख्तलिफ नाम है, मुख्तलिफ नाम। वो एक यूनिटी थी, एक था, वो फट गया। अब साइंस से पूछो कैसे फटा? कहते हैं उसमें एनर्जी थी इतनी ज़्यादा कि वो फट गई। वो एनर्जी किसने रखी? वो वजूद कहाँ से आया? वो एक वजूद। साइंस के पास आज तक इसका जवाब नहीं है। बस वो पहला इब्तदाई ज़माना गैसियस स्टेट थी, फिर दोबारा पलट के गैसियस स्टेट आ जाएगी जब वो दोबारा कोलिजन होगा और बिग क्रंच होगा, कायनात ख़त्म हो जाएगी। तो साइंस ने ये माना कि इब्तिदा में देयर वाज ए स्टेट ऑफ नथिंगनेस, पहले वजूद से पहले, और इन द एंड अगेन देयर वुड बी ए स्टेट ऑफ नथिंगनेस। अब ये साइंस जिस मुकाम पर बेटे पहुंची है, ये वो मुकाम है जो दुनिया का कोई मजहब इसको इंटरप्रेट नहीं कर सकता। कुरान ने इंटरप्रेट किया है। कुरान कहता है पहले अमरे कुन से, जो वजूद पहले अल्लाह ने पैदा किया, उससे पहले देयर वाज स्टेट ऑफ नथिंगनेस। और वो जो तख्लीक का अमल है जो फटी और कायनात बननी शुरू हुई, अब उस तख्लीक के अमल को कुरान मजीद ने कहा है बेटे ये दुनिया का कोई और मजहब इसको एक्सप्लेन नहीं कर सका। ये साइंस ने तो आज डिस्क्लोज किया ना, आज डिस्क्लोज किया ना। ये जो थ्योरी है ये तो आज आई है। आपको पता है क्या सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया इसको? एडविन हबल ने। क्या? एडविन हबल ने। न्यूटन तक को मालूम नहीं था, आइंस्टाइन को मालूम नहीं था इस थ्योरी का। वो स्टैटिक यूनिवर्स को मानते थे, वो स्टैटिक यूनिवर्स को मानते थे। और वो जो इस रिलेटिव जो उनकी उसमें थ्योरी दी है, तो न्यूटन स्टैटिक वर्ल्ड को मानते थे। आइंस्टाइन पहला शख्स आया जिसने इसके तहर्रुक को बयान किया कि ये स्टैटिक नहीं है, ये एक्सपेंडिंग है। मगर कैसे? देयर वाज नो आंसर टू दैट। तो ये 60s में एडविन हबल और पेनक्रियाज, एडविन हबल ने पहली थ्योरी दी कि ये कायनात एक्सपेंडिंग यूनिवर्स है और इसकी ये बैकग्राउंड है। और ये 60s से अभी 30-35 साल हुए ये थ्योरी आई है, और अब तमाम दुनिया के साइंसदानों ने इसको माना और अब इसकी इंटरप्रिटेशंस मुख्तलिफ हो रही हैं। इससे पहले तो किसी को मालूम नहीं था ना। अब मैं दलील बेटे दे रहा हूँ कि आप कहें ना हर कोई ओन करता है, तो हम ओन करते हैं तो दलील से करते हैं। अब कुरान मजीद कहता है, ये बेटे आयत है सूरह अंबिया की। क्या? अल्लाह पाक ने फरमाया अवलम यरल्लज़ीन कफ़रू, क्या इनकार करने वाले काफिर लोग ये नहीं सोचते, ये नहीं देखते? अल्लाह ने चैलेंज किया है, अन्नस समावाति वल अर्द कानता रत्कन, कि ज़मीन और आसमान की सारी कायनात फ्यूज्ड इनटू ए सिंगल सिंगुलैरिटी। ये कॉस्मिक एक सिंगल सिंगुलैरिटी की तरह एक वजूद था। ये मैं बता देता हूँ बेटे, रथ का माना बता रहा हूँ। रथ का कहते हैं बेटे कोई ऐसा एक वजूद कन्फ्यूज्ड हो के एक सिंगुलैरिटी बनना, इसको रथ कहते हैं। और फतह का इसको कहते हैं एक्सप्लोजन, फट जाना। कानता रथकन यानी ज़मीन आसमान की सारी कायनात एक सिंगुलैरिटी थी। फतकनाहुमा, अल्लाह ने फरमाया बस हमने उसको फोड़ दिया, हमने उसे फोड़ दिया। इट वाज एक्सप्लोडेड, इट वाज एक्सप्लोडेड, एक्सप्लोजन हुआ, फोड़ दिया और कायनात वजूद में आने लग गई। ये वो इंटरप्रिटेशन है जो 14, ये हमने तो नहीं गढ़ी, ये सूरह अंबिया कुरान मजीद 1400 साल पहले बयान कर चुका है। तो खालिक उसी को मानेंगे बेटे जो इस नॉलेज के दुनिया में रिवील होने से 14 सदियाँ पहले अपनी वही की सूरत में बयान कर चुका है। कोई और मज़हब दुनिया का है जो इस हकीकत को अपनी किताब में बयान करता हो? किसी ने बयान नहीं किया। आप और चैलेंज कर दें ईसाइयों के पास, यहूदी के पास पूरी बाइबल है, उन्हें कहें लाएं इस हकीकत को, अगर उनके पास सच्चा है बयान करें। हिंदुओं को कहें लाएं इस रियलिटी को। और ये नॉलेज तो इसमें तो शक नहीं ना कि आज आया है नॉलेज, ये तो 30 साल पहले, मगर कुरान 14 सदियाँ पहले आया है।
قرآن نے ریئلٹی بیان کی کس نالج کی بنا پر؟ وہی جو پیدا کرنے والا ہے اس نے اتارا علم اور ہمیں 1400 سال پہلے مل گیا. کیا؟ اچھا ہاں وہ بھی بیان کیا قرآن نے. اب میں وہ بتا رہا ہوں، جیسے یہ سوال ہے نا کہ سائنس نے کہا کہ اس سے پہلے وہ جو اسٹیٹ تھی گیشس اسٹیٹ، اب اس کو بھی قرآن مجید نے بیان کیا. ثم استوى الى السماء فهي دخان، جب اللہ پاک نے کائنات کی تخلیق کا ارادہ کیا زمین وغیرہ، پھر وہ بالائی کائنات یہ جو اوپر جو یونیورس کے ہے نا ادھر توجہ فرمائی تخلیق کے لیے، وہی دخان، تو ساری گیشیس اسٹیٹ تھی. یہ بھی اللہ نے کہا ہے، یہ قرآن مجید ہے، گیشیس اسٹیٹ تھی. اور قرآن مجید میں ہے پھر جب کائنات ختم ہوگی بدخان مبین، پھر گیشیس اسٹیٹ پیدا ہو جائے گی. اور حدیث میں بھی یہی ہے کہ قیامت جب آئے گی تو گیشیس سے دھواں ہی دھواں کائنات میں ہو جائے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گی. تو یہ وہ ریئلٹیز ہیں جن کو بیٹے دنیا میں کوئی بیان نہیں کر سکا، یہ قرآن نے بیان کی. تو جس اللہ کی جس حقیقت جس یعنی ریئلٹی کی دی ہوئی یہ کتاب ہے، وہ حقدار ہے کہ اسی کو خالق ایمان لایا جائے، ورنہ کوئی یہ بتا دے. اب اسی طرح آگے بھی یہ فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، فرمایا اللہ پاک نے کہ یہ دیکھو آگے وہ وقت آنے والا ہے، یونیورس ول اگین ٹرن انٹو اے گیشیس اسٹیٹ، اے کلاؤڈ آف فوٹونز، دوبارہ اس میں منتقل ہو جائے گی. وہ پہلے تھی، وہ آخر میں منتقل ہو جائے گی، جو آگے آنے والا ہے. اسی طرح بیٹے یہ جو میں نے انسانی تخلیق کا آپ کو بتایا